آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کہانی لاہور کے ایک ایسے علاقے کی ہے جہاں چوروں کا ایک گروہ پورے علاقے کو خوف میں مبتلا کر چکا تھا۔ یہ کوئی عام چور نہیں تھے، یہ اپنے کام میں ایسے ماہر تھے کہ پولیس بھی حیران و پریشان تھی۔ ہر واردات کے بعد وہ صاف بچ نکلتے تھے، کوئی سراغ نہیں، کوئی نشان نہیں۔ یہ سب کچھ تقریباً 2 ماہ پہلے شروع ہوا جب پہلی چوری ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس رات کیا ہوا۔ اقبال چودھری کا گھر ایک ایسا محل تھا جس میں داخل ہونا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ جدید سیکورٹی سسٹمز، ہر دروازے پر سینسرز اور ہر کونے میں CCTV کیمرے نصب تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا بڑا بزنس مین، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک رات جب چودھری صاحب اور ان کا خاندان گہری نیند میں تھے، چور کسی نہ کسی طرح اندر گھس گئے۔ یہ چور کون تھے؟ کہاں سے آئے؟ کیسے آئے؟ یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ بڑی چالاکی سے پورا گھر لوٹ کر فرار ہو گئے۔ صبح جب چودھری صاحب بیدار ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا تمام قیمتی سامان غائب ہو چکا ہے۔ زیورات، نقدی اور کچھ بہت نایاب آرٹ پیسز، سب کچھ چوری ہو گیا تھا۔ پولیس فوراً بلائی گئی اور انسپکٹر امجد، جو کہ شہر کے قابل ترین افسر سمجھے جاتے تھے، تحقیقات کے لیے پہنچے۔ امجد صاحب نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن نہ کوئی فنگر پرنٹس ملے، نہ کوئی نشان۔ چوروں نے ایسا لگتا تھا کہ ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ سیکورٹی کیمرے بھی، عجیب بات تھی کہ اس رات کچھ دکھا ہی نہیں رہے تھے۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی اور چوروں کی کوئی جھلک تک نظر نہیں آئی۔ اقبال چودھری کے گھر چوری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے، سب نے اپنے گھروں کی سیکورٹی بڑھا دی۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ دن بعد ایک اور امیر گھرانے کے ساتھ بھی وہی واقعہ پیش آیا۔ ایک اور چوری بالکل اسی طریقے سے۔ چور ایک بار پھر سب کچھ لے کر غائب ہو گئے۔ یہاں تو بات بڑھنے لگی تھی۔ پولیس بھی ہر واردات کے بعد بس ہاتھ ملتی رہ جاتی تھی۔ اب تو خود پولیس کے افسران بھی حیران ہونے لگے تھے کہ یہ چور کون ہے؟ کوئی گروہ، کوئی ماسٹر مائنڈ، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ انسپکٹر امجد نے علاقے میں ہر گلی کے نکڑ پر CCTV کیمرے لگوا دیے۔ ہر مشکوک شخص کی نگرانی شروع ہو گئی۔ اور پھر کچھ غیر معمولی ہوا۔ ایک رات جب پولیس مکمل نگرانی کر رہی تھی، ایک مشکوک گاڑی علاقے میں نظر آئی۔ وہ گاڑی آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی، جیسے کوئی اندر کی معلومات حاصل کر رہا ہو۔ امجد صاحب نے فوراً اپنی ٹیم کو متحرک کیا اور گاڑی کو روکنے کا حکم دیا۔ جب گاڑی روکی گئی تو اس میں 2 نوجوان نکلے جو بظاہر معصوم اور بے قصور لگ رہے تھے۔ انسپکٹر امجد نے ان سے پوچھ گچھ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بس علاقے کی سیر کر رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی مشکوک سامان نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ثبوت جس سے ثابت ہو کہ وہ چوری میں ملوث ہے۔ مجبورنہ پولیس کو انہیں چھوڑنا پڑا، لیکن انسپکٹر امجد کو ان پر شک ضرور تھا۔ چند دن اور گزرے اور ایک اور بڑی حویلی میں چوری ہوئی۔ اس بار چوروں نے اور بھی زیادہ قیمتی سامان لوٹا، لیکن کچھ اور بھی عجیب ہوا۔ پولیس نے کچھ ہی دیر بعد اس واردات کی خبر پا کر علاقے کو گھیر لیا، لیکن چور پھر بھی صاف بچ نکلے۔ یہ واردات ایک عام چوری سے کہیں زیادہ چالاکی سے کی گئی تھی۔ چور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے تھے، وہ سیکورٹی سسٹمز کو ہیک کر لیتے، کیمروں کو جام کر دیتے اور ہر بار پولیس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے۔ انسپکٹر امجد اور ان کی ٹیم اس بات پر حیران تھی کہ آخر یہ چور کون ہے اور کیسے وہ ہر بار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چور کسی نہ کسی طرح ہر واردات سے پہلے علاقے کی معلومات اکٹھا کر لیتے تھے، جیسے کہ انہیں ہر چیز کا پہلے سے علم ہو۔ ایک دن پولیس کو ایک اہم سراغ ملا۔ ایک واردات کے دوران چوروں سے ایک کپڑے کا ٹکڑا چھوٹ گیا تھا۔ اس ٹکڑے کا معائنہ کیا گیا اور معلوم ہوا کہ وہ کپڑا ایک مخصوص قسم کا لباس تھا جو صرف ایک مشہور کلب کے مخصوص ممبران استعمال کرتے تھے۔ انسپکٹر امجد نے فوراً اس کلب کے ممبران کی فہرست تیار کی اور تفتیش شروع کی۔ کئی مشہور اور امیر لوگ اس کلب کے ممبر تھے، لیکن کوئی بھی براہ راست چوری سے منسلک نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن ایک بہت اہم سراغ ملا۔ پولیس نے ایک مخبر کی مدد سے معلوم کیا کہ اس کلب کے چند ممبران کا تعلق ایک مشہور جرائم پیشہ گروہ سے تھا جو اپنی چوریوں کے لیے امیر علاقوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ انسپکٹر امجد نے ایک خفیہ آپریشن ترتیب دیا۔ پولیس نے چوروں کو پکڑنے کے لیے علاقے میں جال بچھایا
और जब चोर अगली वारदात के लिए निकले तो वो पुलिस के घेरे में आ गए। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी बाकी था। जब चोरों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछगुछ की गई तो पता चला कि ये चोरियों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही क्लब का एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर था, जो बज़ाहिर एक शरीफ और कामयाब बिजनेसमैन था। इंस्पेक्टर अमजद और उनकी टीम को भी इस इंकिशाफ पर यकीन नहीं आया कि ये शख्स इतनी होशियारी से अपने जुर्म को छुपाता रहा और हर वारदात में अपनी बेगुनाही का ड्रामा करता रहा। आखिरकार इंसाफ ने फतह पाई। चोरों का पूरा गिरोह बेनकाब हुआ और उन्हें कानून के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जुर्म चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई के सामने कभी छप नहीं सकता। रोशनी हमेशा अंधेरे को चीर देती है और मुजरिम कितनी भी कोशिश करे, इंसाफ के हाथ लंबे होते हैं।